آگے قرآن مجید کہتا ہے، پھر وہی مسیحی برادری سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے معجزے دیے تھے، تو یہ معجزے اللہ کی طاقت اور قدرت ہیں، حضرت عیسیٰ کا کمال نہیں ہے۔ وہ کیا کیا معجزے تھے؟ اذ ایدتک بروح القدس، اللہ نے جبریل کے ذریعے آپ کو طاقت دی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، ماں کی گود میں بھی آپ نے کلام کیا اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ اس میں بھی حضرت عیسیٰ کی زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عیسیٰ تو جوانی میں اٹھا لیے گئے تھے، ابھی آپ پر کہولت کی عمر، جو ادھیڑ عمر کہتے ہیں نا، پکی عمر، وہ ابھی آئی نہیں تھی، تو یہ بھی حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے کہ ادھیڑ عمر میں بھی وہ لوگوں سے کلام کریں گے، تو یہ اشارہ ہے کہ ابھی نازل ہوں گے قرب قیامت میں۔ اور اذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر، اچھا یہ بھی اب دیکھو، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، بہت امپورٹنٹ آیت، اے عیسیٰ میں نے تجھے کتاب سکھائی، والحکمہ، حکمت کی باتیں سکھائیں جو حضرت عیسیٰ کی حدیثیں تھیں، والتوراۃ والانجیل، میں نے تورات بھی سکھائی اور انجیل بھی سکھائی۔ سوال پیدا ہوتا ہے، تورات بھی سکھا دی، انجیل بھی سکھا دی، حکمت کی باتیں بھی سکھا دی، تو کمپلیٹ ہو گیا نا؟ تو کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہاں علماء اس طرف گئے ایک جماعت کہ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو فیصلہ کس پہ کریں گے؟ بولو، قرآن مجید پہ فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ نے آپ کو قرآن کا علم پہلے سے دیا ہے، اور قرآن کا علم مکمل نہیں ہوتا حدیث جانے بغیر، تو اس قرآن کا علم میں حدیث خود بخود آ گئی، اور قرآن اور حدیث کے بعد جب تک تفقہ نہ ہو، خاص فقہی بصیرت نہ ہو، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، تو وہ جب تک وہ فقہی بصیرت نہیں ہوگی قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کو کہتے ہیں مجتہد، جس میں قرآن و حدیث کا علم بھی پراپر ہو اور قرآن و حدیث سمجھنے کی صلاحیت بھی ہو۔ اس کے لیے کیا ٹرم ایجاد کی گئی ہے؟ مجتہد۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم مجتہد ہوں گے۔ اب ہمارے اہل حدیث بھائی یہاں سوال کرتے ہیں کہ اگر فقہ حنفی پہ چلنا ضروری یا فقہ شافعی پہ چلنا ضروری، تو عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ حنفی ہوں گے یا شافعی ہوں گے؟ سمجھ رہے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مجتہد ہوں گے، وہ کسی کی تقلید نہیں کریں گے۔ لیکن ہمارے لیے مسئلہ آسان ہوگا، ہم پہلے ابو حنیفہ کی تقلید کرتے تھے، ان کو چھوڑ کے ہم کس کی تقلید کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ ان کا مجتہد ہونا تو منصوص ہے۔ آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا، پہلے آپ مجتہدین کی پہلے بھی تقلید نہیں کرتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد بھی تقلید نہیں کرو گے، تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں چلنے دیں گے آپ کو۔ وہ اس وقت اتنے چینل نہیں ہوں گے کہ یہاں سے ایک آدمی قرآن حدیث کی تشریح میں 8 رکعت تراویح، یہاں سے قرآن حدیث کی تشریح میں دوسرا چینل 20 رکعت تراویح، یہاں سے قرآن حدیث کی تشریح میں تراویح نہیں ہے سرے سے، وہاں سے ایک چینل 3 طلاقیں 1، وہاں سے 3 طلاقیں 3، وہاں سے زور سے آمین آہستہ آمین۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ جب مجھے قرآن کا علم اللہ نے دیا ہے اور قرآن حدیث کے بغیر ممکن ہے نہیں، اور قرآن و حدیث کے لیے تفقہ اور بصیرت، اجتہادی صلاحیت بھی چاہیے سمجھنے کے لیے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، تو یہ ساری چیزیں مجھ میں موجود ہیں، تو ٹھیک سیدھے طریقے سے مجھے فالو کرنا پڑے گا، میں اسلام ہی بتاؤں گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ تو جو میں کہہ دوں حلال، اس کو حلال ماننا پڑے گا، جو میں کہہ دوں گا ناجائز، اس کو ناجائز ماننا پڑے گا۔ تو ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید چھوڑ کر ان سے بڑے مجتہد آ گئے تو ان کی تقلید کر لیں گے۔ تو مقلدین کے لیے نہ اب مسئلہ تھا نہ اس وقت مسئلہ ہوگا، بیچارے غیر مقلدین کے لیے اب بھی بڑا مسئلہ ہے، اور اس وقت تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے۔ اب کیوں مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی ان کو تقلید کرنی پڑتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ، وہ الگ مسئلہ، وہ الگ مسئلہ، وہ الگ مسئلہ، تو وہ پھر ایک کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں عام طور پر۔ اچھا میرے بھائی آگے چلتے ہیں ہم جلدی جلدی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، تو کتاب کا علم بھی، تورات کا علم بھی، انجیل کا علم بھی، اور حکمت کی باتیں الگ۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، حضرت عیسیٰ مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا۔ اچھا دیکھو، اللہ نے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ کو کیوں رکھا ہے نزول کے لیے؟ وجہ اس کی شاید یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر پیغمبر جو جس بھی زمانے میں آتے ہیں نا، ان کو اس حساب سے معجزے دیے جاتے ہیں۔ آج کل دور ہے سائنس کا، مادہ پرستی اتنی زیادہ ہے کہ خدا کے انکار کے لیے بھی نا سائنسی نظریات گڑھے جا رہے ہیں کہ یہ خدا نہیں بنا سکتا، اس کی یہ لاجک ہے، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو، بہت دفعہ غلط لاجک ہوتی ہے، کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ نے کیسے بنا دیا۔ تو اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، مردے کو زندہ کر کے دکھائیں، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب اور لاجک کا محتاج نہیں ہے۔ کوڑ کے مریض یا جو پیدائشی نابینا ہو، اس کو نئی بینائی مل سکتی، اس کو آپ پیدائشی نابینا کی آنکھیں لے آیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے معجزے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے ہیں جو سائنس کو چیلنج کریں گے۔ ہم آگے چلتے ہیں، اس کے بعد سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام کے بس آخری رکوع پڑھ دیتا ہوں، وقت بہت ہو گیا، بہت اہم رکوع ہے سورہ انعام کا آخری رکوع۔ اللہ نے اپنی نعمتیں اور اپنی قدرتیں قرآن میں بیان کی ہیں اور بار بار کہا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ۔ جو کہتے ہیں نا اللہ کہاں ہے، اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کہتے ہیں یہ راہ تمہارے سامنے، یہ کام اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتے۔ وہ کیا قدرتیں اللہ تعالیٰ کی؟ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا۔ سائنسدان کہتے ہیں ایوالو ہوئی ہے یہ گھٹلی بھی۔ کیا کہتے ہیں آج کل ہمارے مسلمان ڈاکٹر بھی یہی باتیں کر رہے ہیں، ہلدی ایوالو ہو کے اس نے اپنے آپ کو اتنا بینیفیشل بنا دیا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ جو خربوزہ ہے نا، خربوزے کا لفظ کتنا اچھا ہے، یہ ایوالو ہو کے ایسا خربوزہ بنا ہے۔ تربوز گرمیوں میں کتنا مزے کا ہوتا ہے، یہ ایوالو ہوا ہے، یعنی ایوالو ہو کے یہاں تک آ گیا کم وقت کہ اس کے اندر بیج پیدا ہو گئے، اس بیج میں سافٹ ویئر بھی انسٹال ہو گئے، وہ بیج جب آپ زمین میں ڈالو گے تو اس سے دوبارہ ویسے ہی خربوزے کی اور تربوز کی بیل پیدا ہو جائے گی، ہر بیل کے اندر وہی بیج ہوں گے، پھر ان بیجوں کو دوبارہ ڈالو گے، وہی پروسیس
یہ بیج کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو جانا یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے. یہ کوئی ماہر ہے انجینئر جس نے یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں. یہ بہت پیچیدہ سافٹ ویئر ہے, یہ ہلکے نہیں ہے کہ لا آف چانس کے تحت کروڑوں سال میں خود بخود ڈیولپ ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. اور زندہ سافٹ ویئر یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. اللہ کہتے ہیں اس بے جان سے حیات کو پیدا کر دیتا ہوں میں, زندگی کو اب تک ڈاکٹر ایکسپلین نہیں کر پائے ہیں کہ زندگی نام کس چیز کا ہے, اور اس زندگی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آٹومیٹکلی خود بخود بن گئی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی کم بختوں کی باتوں میں مت آنا. ان اللہ فالق الحب والنوى, دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا. پھاڑنے کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی اس میں سسٹم رکھا ہوا ہے, سافٹ ویئر ڈالے گئے ہیں, یہ کس نے ڈالے ہیں؟ اللہ نے. کیسے عجیب سافٹ ویئر ہیں. زمین میں کچھ بھی ڈالو زمین کھا کے ختم کرتی ہے, بیج ڈالو گے تو کھا کے ختم ہونے کے بجائے گرو کرنا شروع کر دے گا. وہ فرمایا ومخرج المیت من الحی, زندہ کو مردہ سے, مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. ذالکم اللہ, یہ ہے اللہ. ذالکا عربی میں ہاتھ سے اشارے کے وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ایتھیسٹ کہتے ہیں نا ہمیں خدا نظر نہیں آتا, اللہ آ کے بتاتا کیوں نہیں ہو کہ میں ہوں, خود بول دینا ہمارے سامنے آ جائے ہم دیکھ لیں اس کو. تو اللہ کہتے ہیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, اتنی نشانیاں نظر آ رہی ہیں تو اب وہ ایسے ہی ہیں. ذالکا یہ ہے, دیکھو یہ بالکل ایسے ہی ہے. کوئی کام نظر آ رہا ہو, کام کرنے والا نہ مل رہا ہو. اب آپ کسی کو بتا رہے ہیں یار تمہارے بیٹے نے یہ کیا, تمہارا بیٹے نے وہ, کہہ رہا ہے میرا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں. تو پھر آپ اس کی تباہ کاریاں یا کلاکاریاں لے جا کے دکھاؤ, بولے یہ ہے تمہارا بیٹا. جھوٹ بول رہے ہو. یہ پھر کس نے کیا؟ یہاں تو تمہارے بچے کے علاوہ کوئی بیٹھا ہوا ہی نہیں تھا. آپ کہہ رہے ہو میرے بیٹے نے نہیں کیا, تو اب کیمرے میں دیکھ لو تمہارے بچے کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ جو کام ہوا ہے یہ پھر کس نے کیا ہے؟ یہ لاک توڑا کس نے ہے؟ چوری کس نے کی ہے؟ عامل تو کہتے ہیں کہ جن چڑیل بھوت نے کی ہے. جس کے گھر میں چور نہ پکڑا جا رہا ہونا اور عامل کہ جن چوری کر رہے ہیں, تو یا تو عامل خود چوری کروا رہا ہے یا خود آپ کے اپنے گھر کا چور ہے. جن لاکر توڑ کے چوری نہیں کرتے. آگے چلو میرے بھائی, جب بھی موقع ملتا ہے 4 شادیوں اور عاملوں کو میں رگڑتا رہتا ہوں. فالق الاصباح, اللہ کہتے ہیں صبح کو پھاڑنے والا, یعنی اندھیروں سے روشنی کو پھاڑتا ہے. جب ہم کوئی چیز پھاڑتے ہیں نا تو وہ ایکسپلور ہو جاتی ہے بہت زیادہ, 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتی ہے. تو اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا, اچانک کیسی روشنی ہوتی ہے صبح کے وقت. یہ جو لائٹ ہے, لائٹ یہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی. اور لائٹ اتنی ہے اس کائنات میں اصل تو اندھیرا ہے. یہ لائٹ کیسے پیدا ہو گئی؟ اتنی لائٹ ہے, اتنی لائٹ ہے. تبھی اس سورت کو اللہ نے شروع کس سے کیا؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اندھیروں اور روشنیوں کو بنایا اس نے. تو روشنی کا بھی کوئی کریٹر ہے, یہ لائٹ خود بخود پیدا نہیں ہو گئی. اور ایک سائنٹسٹ کی, میں سائنسی چیزیں بہت شوق سے دیکھتا ہوں, کہ ایک سائنسدان نے یہ اعتراض اٹھایا, اور سائنسدان کا نام ذہن سے نکل گیا, کہ اگر ہم ایوالو ہو کے وجود میں آئے ہیں نا, اس نے کہا یہ ہماری آنکھ اتنی پیچیدہ ہے, یہ اس لائٹ کے حساب سے بنی ہے, ڈیزائن ہوئی ہے, یہ اس لائٹ میں کام کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس نے کہا اتفاق سے ایسا کیسے ہو گیا کہ اس لائٹ کے حساب سے ایک آلہ بنا اور ہماری کھوپڑی میں ایڈجسٹ کر دیا گیا. ہم جب دیکھتے ہیں نا تبھی اندھیرے میں ہمیں نظر نہیں آتا. اندھیرے میں ہمیں نظر نہیں آتا. کون نظر نہیں آتا؟ افریقہ کے لوگ. میں نے بہت کوشش کی, اندھیرے میں ٹکراتے بچا بہت سے لوگوں سے. وہ اگر سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے تو پھر نظر آئیں گے, وہ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ افریقہ والے ایسے نہیں ہوتے, ان کو بیچاروں کو, ان کو ہماری زبان ہی نہیں آتی. 12 بجے نا رات کو ہم نے دیکھا ایک لڑکا لڑکی اندھیرے میں ڈیٹ مار رہے تھے. افریقن لڑکا افریقن لڑکی, گاڑی ٹکر, یعنی جب گاڑی گزری میں نے کہا اگر تھوڑا سا ادھر ہوتے نا اڑا دیتے ڈرائیور ہمارا گاڑی سے, کیونکہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہے. میں کہوں گا ڈیٹ کیسے مار رہے ہیں؟ کپڑوں سے ڈیٹ مار رہے ہیں کیا؟ کپڑوں کی ملاقاتیں کپڑوں سے ہو رہی ہیں. تو دیکھو اللہ کی قدرت. واختلاف السنتکم والوانکم, قرآن کہہ رہے ہیں اس نے تمہارے رنگوں میں اختلاف ڈال دیا. کوئی ایسے گورے سفید کے سن لائٹ میں نظر نہیں آتے, وہ اتنے چمکتے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ ایسے بلیک بالکل اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہے. تو عجیب عجیب زبانیں کتنی مختلف. خیر, تو اللہ نے روشنی کو پیدا کیا. تو ہماری جو آنکھ ہے نا, یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو اس روشنی میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ بنانے والے کو پتا تھا کہ اس مخلوق کو دیکھنے کے لیے سن لائٹ کا سہارا لینا پڑے گا, تو اس لائٹ کے لحاظ سے اس کے اندر کیمرے فٹ کرو. یہ روشنی کی لہریں ٹکراتی ہیں ہماری آنکھوں سے, پھر وہ کنورٹ ہوتی ہیں دوسری لہروں میں, پھر جا کے تصویر بنتی ہے. تبھی ہر جاندار کو دیکھنے کے لیے, محسوس کرنے کے لیے آنکھ نہیں چاہیے. بہت سے جانور ایسے ہیں جو اندھیرے میں زیادہ دیکھتے ہیں, ان کی آنکھ کی ڈیزائننگ, ان میں الگ طرح کے سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں. تو بڑا عجیب نظام ہے میرے بھائی. اس سے پتا چلتا ہے پوری کائنات میں ایک ایڈجسٹمنٹ نظر آئے گی آپ کو, ایک مینجمنٹ نظر آئے گی. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. یہ ایک اور دلیل, رات کو اس نے اندھیرا بنایا, سکون کی چیز, اور سورج اور چاند یعنی ان سیاروں کو ایک حساب سے چلایا اس نے. یہ آٹومیٹیکلی اتفاق سے ہوتا تو اتنے حساب سے, اتنی خوبصورت کیلکولیشن سے نہیں چل رہے ہوتے. کیا کیلکولیشن ہے؟ 1 جنوری کو سورج اتنے بج کے اتنے منٹ پہ طلوع ہوگا, اگلے سال بھی 1 جنوری کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہی طلوع ہوگا. اتنا تو میرے بھائی جاپان کے سائنسدان ٹائم پہ آفس نہیں جاتے. کسی ملک کی آرمی جو بہت ہی آرگنائزڈ آرمی ہو, اس میں بھی آفس کی ایسی ٹائم نہیں ہوتی کہ 1 جنوری کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ نکلے تھے تو 1 جنوری کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ پہنچو گے. تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے گا, وہ بھی ہزاروں سال ہو گئے.
اور اس میں 4 سال کے بعد فرق پڑتا ہے, لیکن وہ فرق جو پڑ رہا ہے وہ ہماری گھڑی کی وجہ سے پڑ رہا ہے. یعنی ہم نے تو یہ فرق ہم محسوس نہیں کر سکتے نا, تبھی سائنسدان پھر کیا کرتے ہیں 4 سال کے بعد 1 دن بڑھا دیتے ہیں اور پھر 400 سال کے بعد کچھ کرتے ہیں آگے پیچھے اس سیٹ اپ کو. لیکن کیسی ایکوریسی ہے بھائی اس میں کہ, اور آپ کو پتا ہے کتنی اسپیڈ سے یہ زمین حرکت کر رہی ہے, اتنی اسپیڈ کے بعد بھی ایسی ایکوریسی. جب اتنی اسپیڈ سے ہم سفر کرتے ہیں تو تھوڑی بہت تو گڑبڑ ہوتی ہے. اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے, سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے, پھر سورج زمین کو اپنے گرد اور زمین چاند کو اپنے گرد اور پھر 9 سیاروں کو اپنے گرد, یہ پورے پریوار سمیت گلیکسی کے گرد چکر لگا رہا ہے. ذرا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا بھائی, یہ ذرا سی ایڈجسٹمنٹ میں کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہوتی. تو اللہ نے فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ صرف دھماکہ برائے دھماکے کا نتیجہ نہیں ہے, یہ اندازہ ہے ایک ذات کی طرف سے, یہ مینجمنٹ ہے جو زبردست طاقتور اور علم والا ہے, اس کی طرف سے ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا, اس نے تمہارے لیے آسمانوں میں ستارے پیدا کیے تاکہ تم سمندروں میں اور صحراؤں میں سفر کر سکو. پوری دنیا جو آباد ہو گئی اتنی, پہلے زمانے میں گوگل میپ تھے, مسلمان حج کرنے آتے تھے افریقہ سے, کہاں سے, تو کیا تھا, ستارے. یہ بھی ایسی ان کی اللہ نے کیلکولیشن رکھی ہے کہ یہ بھی دائیں بائیں نہیں ہوتے, 1 جنوری کو یہاں ہے, 2 کو یہاں, 3 کو وہاں. تو ہمیشہ سے انسان ستاروں کو دیکھ کے سفر کرتا آ رہا ہے. لمبے لمبے سمندر میں جاؤ نا, گم, پتہ ہی نہیں, واپس آ جاتا ہے اپنے ملک میں, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا. وہی لطیفہ جو میں سناتا ہوں, کسی نے ٹریول ایجنٹ نے ڈنکی لگا کے کسی کو بھیج دیا نا مسقط, ادھر گوادر پہ ہی اتار دیا اس کو, لانچ میں نا سمندر میں اندر گھما کے گول چکر دلا کے کہاں اتار دیا, گوادر. ایسا ہوتا ہے سمندر میں جانے کے بعد کچھ پتہ نہیں چلتا, پھر ستاروں ہی کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ کدھر کو ہماری کس رخ کو ہم نے جانا ہے. تو گھما گیا, اس کو بولا خود چلا جا, ہم نے تو تیرے کو بارڈر پہ اتار دیا. وہ بیچارہ گھوم رہا تھا, اسے ایک بندہ نظر آیا, کہتا ہے بھائی اچھا مسقط لے جانا تھا, مسقط. کہا یار یہ مسقط کدھر ہے, کہتا ہے پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں, مسقط کا تو پتہ نہیں, میں خود کہاں ہوں, قطر. تو یہ ہوتا ہے بھائی سمندر کے اندر جانے کے بعد. تو اللہ کہتے ہیں فی ظلمات البر والبحر, خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں جب انسان راستہ گم ہو جاتا ہے تو بالنجم هم یہتدون, ستاروں سے تم کیا کرتے ہو, سیدھے راستے معلوم کرتے ہو. اور اللہ نے فرمایا هو الذی انشأکم من نفس واحدہ, ایک جان سے پیدا کیا آدم سے, ایک اکیلے. یہ کروڑوں جانور ایوالو نہیں ہوئے ہیں دھن دھن کر کے وسیم غفار بھائی بننے, ایک جان اکیلے آدم سے. ویسے بھی آپ ایک کامن سینس کی بات دیکھو, جب بھی ہم کسی چیز کا گراف بناتے ہیں, یا تو وہ یوں ہوتا ہے یا وہ یوں بنے گا, یا وہ کسی چیز میں گروتھ آبادی بڑھ رہی ہو یا آبادی کم ہو رہی ہو. تو گراف کیسے بنے گا, کم ہو رہی ہے تو ایسے بنائیں گے ہم, بڑھ رہی ہے تو کیسے بنائیں گے, ایسے. جتنی آبادی آج دنیا میں ہے, اس آبادی کو تھوڑا ماضی میں لے کے جاؤ, چند سال پہلے یہ آدھی ہوگی, پھر آدھی کی آدھی ہوگی, بہت جلد جا کے ہم ایسے جا کے مل جائیں گے. اس کے لیے ہمیں کروڑوں اربوں سال بولو نہیں چاہیے. وہ ایک انسان پہ جا کے ملے گی وہ آبادی, ایک میاں بیوی پہ جا کے ملے گی. یہ خود ڈارون کے نظریے کے غلط ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. بھائی آبادی جس حساب سے بڑھ رہی ہے اس حساب سے ریورس کرو نا اس کو, تو ریورس کرو گے تو اربوں کھربوں سال پہلے انسان کا وجود نظر نہیں آئے گا. اس شکل میں, جس شکل میں آج ہم ہیں, اسی شکل میں آپ کو انسان کی پہلی یونٹ اور پہلی اکائی آپ کو ملے گی, جو آدم علیہ السلام, جن کو آدم کہا جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ آگے چلتے ہیں ہم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا. وہو اللہ, یہ تو بڑی زبردست آیت ہے, بس یہ پڑھ کے میں آگے ختم کرتا ہوں. انزل من السماء ماء, اللہ کہتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. فاخرجنا به نبات كل شيء, ہر طرح کے نباتات پیدا کر دیے, لاکھوں قسموں کے, خربوزہ, انگور, آم, ناشپاتی, گنتے چلے جاؤ, چیری, پھر گھاس, پھر مسور کی دال, ماش کی دال. بھائی آپ جو چیزیں پانی سے پیدا ہو رہی ہیں ان کی لسٹ لکھنا شروع کرو, قلم ختم ہو جائیں گے, صفحے ختم ہو جائیں گے, ان کی لسٹ ختم نہیں ہو. سائنسدان یہاں بھی پھینک دیتے ہیں, ایوالو ہوئے ہیں. ابے ایسا سافٹ ویئر کہ پانی برسنے سے ہی سب کچھ, پانی میں کیا ڈال دیا بھائی اللہ نے, پانی مٹی گوبر کے ملاپ سے. یہ ایک شاہکاری ہے اس کی, یہ صناعی ہے اس کی. تبھی قرآن کہہ رہے ہیں سن اللہ, یہ اللہ کی کاریگری ہے, اللہ کے کمالات ہیں, یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے, اس صاحب کمال ہے, وہ صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اس کے کمالات. تو اللہ کہتے ہیں انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء, ہر طرح کے نباتات پیدا کر دیے. اور کیسے, فاخرجنا منه خضرا, اسی سے ہم نے سبزیاں اور پتے اگائے. نخرج منه حبا متراکبا, جب وہ پتے اگتے ہیں تو ان میں ایک دوسرے پہ سوار دانے پیدا ہوتے ہیں. متراکبہ, راکب سوار کو کہتے ہیں, متراکب ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ سوار ہوتے ہیں وہ دانے. بھٹے کو دیکھ لو آپ بھائی, یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ یہاں سے ایک دانہ اگ رہا ہے, یہاں سے ایک دانہ اگ رہا ہے. پہلے ایک ہرا پودا پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر بھٹا جس کو مکئی کہتے ہیں نا, کیسے تہ بتہ تمیز سے دانے اس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یار اس بیج کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ جب یہ دانے نکلیں گے تو اتنی تمیز سے, اتنی خوبصورت پیکنگ میں ہیں. یہ لا آف چانس ہے, بائی چانس ایسا ہو رہا ہے, اتفاق سے ایسے حسین چانس نہیں ہوا کرتے. حسن اتفاق سے ایسا حسین اتفاق نہیں ہوتا میرے بھائی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متراکبا ومن النخل من طلعها قنوان دانیۃ وجنات, کھجور کو دیکھو, کھجور کے کیسے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. وجنات من اعناب, فرمایا انگوروں کے باغات کو دیکھو. والزیتون, زیتون کو دیکھو.
ہم زمین سے تیل نکالنے کے لیے کتنا گہرا کھودتے ہیں، ہمارا تیل پہلے نکلتا ہے زمین کا بعد میں، لیکن اسی مٹی پانی کے ملاپ سے اللہ نے ایک درخت پیدا کیا جسے زیتون کہا جاتا ہے. کیسا بہترین شفاف تیل اس کے اندر اللہ پیدا کر دیتا ہے، کیسا بہترین شفاف تیل جو پینے کے استعمال میں بھی ہے. صبغ للآکلین، کھانے والوں کے لیے سالن کا کام بھی وہ دیتا ہے، جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فرمایا یہ زیتون پیدا کیا، والرمان، اور انار پیدا کیا. اس ایک اناری کو دیکھ لو آپ، یہ لا آف چانس کے تحت، کہتے ہیں بائی چانس ہو گیا یہ سب کچھ، وہ دھماکہ ہوا تھا، اس دھماکے کے نتیجے میں انار پیدا ہو گئے، انگور پیدا ہو گئے، وسیم بھائی پیدا ہو گئے، مفتی طارق مسعود پیدا ہو گئے. سمجھ رہے ہو؟ اور ایسے تقریر ہو رہی ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، وہ دماغ پیدا ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی، میں لا آف چانس کے تحت پیدا نہیں ہوا، نہ آپ پیدا ہوئے ہو بائی چانس، ایسے چانس نہیں ہوتے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ ہاں انظروا الی ثمرہ. ابھی بھی انار سمجھ میں نہیں آیا نا، آپ کہتے ہو سکتا ہے لا آف چانس کے تحت، تو اللہ الگ سے کہہ رہے ہیں انظروا الی ثمرہ، ذرا اس انار کے پھل کو دیکھو. ڈاکٹر دیکھتا ہے، ڈاکٹر کس نیت سے دیکھتا ہے؟ یہ انار جو ہے چھیلنے کا طریقہ کیا ہے. حکیم دیکھے گا تو چھلکے کھلائے گا، انار چھڑوا دے گا آپ کو. حکیم لوگ کہتے ہیں چھلکے کو صفو بنا کے کھاؤ، پیٹ کے لیے مفید. ہر شخص کی اپنی اپنی فیلڈ ہے نا، کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر کہے گا یہ انار جو ہے یہ اس کے یہ فائدے ہیں، اس میں اتنا آئرن ہے، اتنا میگنیشیم ہے، اتنا پوٹاش وغیرہ وغیرہ، مجھے نہیں پتا کیا کیا اس کے اندر. ایسا نہ ہو میگنیشیم کی کمی جس میں انار کھانا شروع کر دے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. تو اس میں یہ ہے، اس میں فلانا ہے، جوس نہیں پیو، ڈائریکٹ ایسے کھاؤ، کھاؤ مزے اڑاؤ اللہ کی نعمتوں سے، لیکن خدا کو بھول جاؤ. جب وہ کہتا ہے فجر کی نماز پڑھنے آؤ، کون خدا، کس کی نماز؟ انار تو انگریز بھی کھاتے ہیں، انگریز نے انار پہ ریسرچ کر کے چاند پہ پہنچ گیا، جوس کے ڈبے بنا دیے. اور یہ مولوی ہمیں کس میں لگا رہے ہیں؟ فجر پڑھو، پھر ظہر پڑھو، پھر عصر پڑھو، پھر مغرب پڑھو، پھر عشاء پڑھو، اور پھر وتر بھی پڑھو، اور رمضان میں تراویح بھی پڑھو. کس چکر میں ڈالا ہوا ہے انگریز. آج نا یہ انگریز کا بت، میں ہر بیان میں انگریز کو کیوں رگڑتا ہوں، آج پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، آج ایک ایسے بت کی عبادت ہو رہی ہے جس کو مغربی دنیا کہا جاتا ہے. ان کی سائنسی ترقی سے اتنا متاثر ہو گئے کہ جو چیز ان کے پاس نہیں ہے، جسے تہذیب کہا جاتا ہے، وہ بھی ہم ان سے لینا شروع کر دیے. جو چیز ان کے پاس نہیں ہے، جنہیں خدائی تعلیمات کہا جاتا ہے، وہ بھی ہم ان سے لینا شروع کر دی ہم لوگوں نے. اس لیے جتنی جس کی حیثیت ہو اتنی حیثیت ہو. تو اللہ کہتے ہیں اس انار کو تم نے 20 طریقے سے دیکھا ہے، اب ذرا میری جو آنکھیں میں تمہیں دے رہا ہوں اس طریقے سے دیکھو. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، اس کے پکنے کے عمل کو اور پھل دینے کے عمل کو ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھو، تو تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہ لا آف چانس کے تحت ایسا درخت پیدا نہیں ہو سکتا. اتنا پہلے پھول پیدا ہوتے ہیں، اس میں مکھیاں بیٹھتی ہیں، تو نر مادہ پھولوں کا ملاپ. مکھیوں کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم سے جو قدرت کام لے رہی ہے وہ اصل میں انسان کو انار کھلانے کے لیے لے رہی ہے. پہلے پھول پیدا ہوتا ہے جو مکھیوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، اس پھول کو پتا ہوتا ہے کہ مجھ میں حسن اس لیے دیا کہ کیڑے مکوڑے اور مکھیاں میری طرف اٹریکٹ ہوں. اس پھول کو پتا ہوتا ہے؟ اگر پتا ہوتا تو وہ پھول خوشی سے پھولتا نہیں، کہتا ہے یار میرے حسن کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ انسان. پھول پیدا ہوتے ہیں، یہ لا آف چانس کے تحت نہیں ہے بھائی. اس پھول اگر وہ نہ پیدا ہو، پھل پیدا نہیں ہوگا. وہ پھول خوبصورت، خوشبودار اور اٹریکٹیو، تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. تتلیاں اس کے اوپر بیٹھتی ہیں، تو 2-3 پھولوں پہ جب وہ بیٹھتی ہیں تو ان پھولوں کے نر اور مادہ ریزوں کا، ذروں کا ملاپ ہوتا ہے. پھر اس ملاپ سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ پھل. پھول گر جاتا ہے، پھول کی ڈیوٹی اللہ نے جو تھی وہ ختم، اتنا سا کچا پھل پیدا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اب اس کے پکنے کے عمل کو دیکھو. شروع میں کچا، ابھی کھانے کا نہیں ہے، ہرا ہے، کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. ہوتے 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 ایسے قندھاری انار ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ایسے پھٹتے ہیں اور رس گرنا شروع، اور بزبان حال مسکرا کے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے. یعنی میں انار کو یہ تعبیر کرتا ہوں کہ پھٹ کے مسکرانے لگتا ہے. صحیح ہے نا؟ جب میٹھا انار ہوتا ہے نا، پھٹ جاتا ہے، وہ رس ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر سے. کیسے مزے کے انار ہوتے ہیں. انار بہت زبردست پھل ہے، کھایا کرو. انار کے جوس، یہ ڈبے شبے چھوڑ دو. اتنی اچھی کمپنی ہو کہ انار کا جوس ہے تو یہ اتنی کمپنی کا لیا ہے، بیکار بیوقوفوں کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ ڈبے. تو انار کھاؤ ڈائریکٹ. تو اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی. آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس پورے پروسیس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جن کو خدا مل نہیں رہا لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر دلائل سے ثابت ہو گیا تو ایمان لے آئیں گے. ان کے لیے جنہوں نے فرض کیا ہوا ہے ڈارون ہی ہے سب کچھ، ایوالو ہی ہوا ہے، یہ خود سے ہی، یہ سب کچھ خود سے ہو رہا ہے، خدا کا انکار ہی ہر قیمت پہ کرنا ہے. ان کو صرف انار کھا کے چھلکے پھینک دیں، وہ انار دیکھ کے خدا پہ ایمان نہیں لائیں گے. وہ ضدی ہیں، ہر دھرم ہے، وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. بس ایک آیت اور پڑھ لیتا ہوں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب جو اتنی طرح طرح کے نباتات پیدا کر رہا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اس کو پکارو. کسی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی نبی اللہ کے ساتھ ان تصرفات میں شریک نہیں ہے. خالق کل شیء، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا. فاعبدوہ، لہذا اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل. لا تدرکہ الابصار، آگے اللہ نے جواب دیا کہ اللہ جب تو اپنی نشانیوں سے اتنا واضح ہے تو اپنا جلوہ کیوں نہیں کرا دیتا؟ بات ہی ختم ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پہنچ سکتی، وہ انسانی نگاہوں سے بالا تر. وہو یدرک الابصار، لیکن وہ ہر ایک کی نگاہوں کو دیکھ رہا ہے.
تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. وَهُوَ اللطیف الخبیر. آگے اللہ نے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم. اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں آ چکی ہیں جو تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہیں. فمن ابصر جو ہدایت حاصل کرے گا اس سے فلنفسہ فائدے میں رہے گا. ومن عمی جو اندھا بن گیا, اندھے کا مطلب کیا ہے, غور ہی نہیں کر رہا. انار کھانے سے مطلب ہے, خربوزہ کھانے سے مطلب ہے, انڈے گوشت کھانے سے مطلب, پروٹین لینے سے مطلب, لو کارب ڈائٹ, کیٹو ڈائٹ, فل کارب ڈائٹ, یہ چل رہا ہے آج کل یوٹیوب پہ. گردے کیسے ٹھیک ہوتے ہیں, پھیپھڑے کیسے ٹھیک ہوتے ہیں, اسی میں الجھ کے رہ گیا, اندھا بنا رہا. اللہ کو نہیں پہچانا اس نے. فعلیہا اپنا ہی بیڑا غرق کرے گا, ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ. اور اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا, میں تم پہ نگہبان نہیں, مجھ سے نہیں سوال ہوگا تمہارے بارے میں. تو یہ بہت اور بھی اس طرح کی سورہ انعام میں بہت ساری آیتیں. وقت مکمل ہو گیا. اللہ ہمیں اپنی ذات پہ ایمان نصیب کرے, اور ہمیں جو اللہ نے دین اور مذہب دیا ہے نا جسے اسلام کہا جاتا ہے, اطمینان کے ساتھ اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کیا ہے بھائی, اگر کسی لڑکی فیمیل انفلوئنسر کے تھرو کوئی پروڈکٹ پروموٹ کروائی اور اس کو ایڈورٹائزمنٹ کریں جس میں اس کا فیس آ رہا ہو, تو اس پروڈکٹ تو اس کو پروموٹ کرنا کیسا ہے؟ آخری درجہ کم از کم یہ ہے کہ اسکارف پورا ہو اس کا. جوان لڑکی کے لیے چہرے کا پردہ لازم ہے میرے بھائی. بہت ہی کوئی مجبور ہو کھینچا تانی کر کے چہرے کی حد تک گنجائش نکالی جا سکتی ہے. راجح قول تو یہی ہے کہ چہرے کا پردہ بھی جوان لڑکی پہ فرض ہے, لیکن آمدن کا کسی کا مسئلہ ہو تو بہت زیادہ کھینچا تانی کر کے جو گنجائش نکالی جا سکتی ہے وہ اتنی کہ ٹھیک ہے باقی جسم ڈھانپ لے, چہرہ کھول لے. ایک صاحب غریب کے گھر میں کھانے میں اپنے نوجوان بیٹے کو کام پہ لگانے کی وجہ سے اس کو قرآن پاک اور دینی تعلیم پر لگائے اور مجھ سے تعاون زکات وغیرہ کا سوال کرتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. جب گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے تو جوان بیٹے کو آپ نے دینی تعلیم میں کیوں لگایا ہوا ہے؟ آپ بیٹے کو پھر ملازمت پہ لگاؤ. دین کیوں سیکھتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو شریعت سکھائے. تو جب لوگوں کو شریعت سکھائے گا تو مانگنا سکھائے گا یا دینا سکھائے گا؟ دینا. تو یہ کیسے سکھائے گا دینا؟ جب بولے گا کہ بھائی مانگنا نہیں چاہیے, لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے, لوگ کہیں گے تمہارے ابا تو مانگتے تھے. دین کو گرا کے کبھی بھی دین کو زندہ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو جب ہوتا ہے نا جب علماء بالکل ہی ختم ہو چکے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی اب فرض عین ہو چکا ہے اب دین کو بچانا. تو علماء الحمدللہ ہیں, تو اب آپ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے, جوان بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور یہ غلط ہے. تو ایسے موقع پہ بیٹے کے لیے ضروری دینی تعلیم حاصل کرے اور باقی باپ کا سہارا بنے, کمائے باپ, یعنی خود کمائے تاکہ باپ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. کسی نے جانور کا بچہ بیچنے کے لیے یار دین جو ہے نا استغنا سکھاتا ہے. آج الٹا ہو رہا ہے. بہت سارے مذہبی لوگ نا مذہب کی تعلیم حاصل کر کے بھکاری بن جاتے ہیں, ساری زندگی مانگتے ہی رہتے ہیں. تو یہ غلط ہے. دین تو استغنا سکھاتا ہے بھائی, دینا سکھاتا ہے. اور ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ جو بہت سے مذہبی جو لوگ ہیں وہ ان کا طریقہ ایسا ہے کہ مانگنا ساری زندگی اپنے یعنی مانگتا ہی رہتا ہے. تو ایسے علماء سے تعلق قائم کریں جن میں استغنا ہو. بڑے بڑے علماء ہیں, ہم نے مدارس میں ایسے مستغنی لوگ دیکھے ہیں, تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں ساری زندگی پڑھاتے ہیں, ایک تھیلا کسی سے نہیں مانگتے. تو ایسے اسکالر سے دور رہیں جو اپنی ضرورت کے لیے کبھی اس کی جیب پہ نظر, کبھی اس کی جیب پہ نظر, کبھی اس کی جیب پہ. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف سیٹھوں سے دوستیاں ہوتی ہیں, غریب سے ہوتی نہیں ہے. ایسے اسکالرز بھی ہیں, کوئی غریب ان کے غریبی نظر نہیں آئے گا کبھی آپ کو. سارے بڑے بڑے بھائی کیوں, تم تو سب کے لیے برابر ہو یار. دیکھو قرآن میں جو آج ہم نے سورہ انعام پڑھی نا, اس میں ایک آیت یہ بھی تھی, مشرکین مکہ کے جو سردار تھے کہتے تھے اے نبی آپ کی محفل میں غریب کیوں بیٹھتے ہیں, ان کو ہٹائیں تو ہم آئیں گے. اللہ نے کہا ان کو نہیں نکالنا اپنی مجلس سے, آپ ان کو نہیں نکالنا, بلکہ ان کو آپ موٹیویٹ کرو کہ اللہ نے تم پر احسان کیا, تمہیں اسلام کی توفیق دی, تمہاری غربت اس سے تم اللہ سے دور نہیں ہوگے, بلکہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو بھی گئی استغفار کرو گے اللہ وہ جرم بھی معاف کر دے گا. اور ان کو یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ کے جو سیٹھ لوگ ہیں نا جو کہہ رہے ہیں غریبوں کی محفل میں ہم نہیں بیٹھیں گے, تو یہ مشرکین مکہ کہتے تھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے تو غریب لوگ آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں, قوم کے بڑے بڑے لوگ آنے چاہیے. تو اس کا جواب اللہ نے دیا الیس اللہ بعلم بالشاکرین, اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ کون شکر گزار ہے. جو شکر والے ہوتے ہیں اللہ ان کو ایمان کی توفیق دیتا ہے, جو فرعون اور متکبر ہوتے ہیں اللہ ان کو ایمان کی توفیق نہیں دیتا. تمہارے پاس دولت ہے جس کی وجہ سے تمہاری فرعونیت ہے تمہارے اندر, تمہیں اللہ نے اسلام سے محروم رکھا. یہ بلال حبشی اور ابن مسعود جیسے مسکین ہیں, ان میں تکبر نہیں تھا تو یہ اسلام لے آئے. تو مذہبی لوگوں کا یہ کہ ہر وقت دولت مندی ان کے گرد بیٹھے ہیں, کوئی رکشہ ٹیکسی والا قریب میں کبھی نظر ہی نہیں آتا, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب خود بہت مالدار تھے, لیکن حضرت کی محفل میں اکثر ہم نے دیکھا رکشے والا آگے بیٹھا ہوا ہے, ڈیفینس کے سیٹ صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے نا, رکشے والا کہاں بیٹھا ہوا ہے, آگے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ وہ سیٹ آگے نہیں آ سکتا, جو پہلے آ گیا وہ آ جائے آگے, جو پہلے آ گیا. تو یہ فرق علماء کی محفل میں مجلس میں نہیں ہونا چاہیے. تو جب طبیعت میں لالچ ہوتی ہے تو پھر بس سارے مالدار لوگ. عبدالاحد بھائی نے ایک دفعہ مجھے دمبا کھلایا تھا, صرف عبدالاحد بھائی سے دوستی ہے, یہ اشارہ ہے کہ ایک اور دفعہ کھلائیں دمبا. اور جو بیچارہ غریب ہے اس سے دوستی نہیں ہے, اس لیے ہماری عبدالاحد بھائی سے بھی دوستی ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں کیا کھلایا, دمبا کھلایا. دوبارہ انتظار کر رہا ہوں میں. اور جو نہیں جس نے دمبا کھلایا اس سے بھی تھوڑی بہت سلام دعا. اچھا میرے جو غریب دوست ہیں یہ نہیں کہ چلو دمبا تو نہیں کھلاتے, الٹا مجھ سے کھا رہے ہوتے ہیں, الٹا مجھ سے دمبا کھا رہے ہوتے ہیں. اللہ ہدایت دے ان کو. سبحان اللہ و بحمدہ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.